बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दुआ और दवा के आज के शुमारे के साथ हम आपके सामने फिर से हाज़िर खिदमत हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान गौहर रसूल। अल्लाह ताला ने दुनिया व आखिरत के लिए खैर व सआदत के असबाब मुकर्रर कर दिए हैं। इसी तरह दोनों जहानों में नुकसान के असबाब भी मुकर्रर फरमा दिए हैं। लिहाजा खैर व फलाह के असबाब अपनाने वाले के लिए अल्लाह ताला ने दुनियावी कामयाबी की ज़मानत दी है। याद रखें, अपनी और दूसरों की इस्लाह, कामयाबी, दायमी खैर व भलाई, मुसीबतों और अकूबतों से तहफ़्फ़ुज़ और मौजूदा मसाइब के इज़ाले का अहम तरीका ये है कि अल्लाह ताला से इखलास, दिली तवज्जो और गिड़गिड़ा कर दुआ की जाए। दुआओं के सिलसिले में हम आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। ये प्रोग्राम इस आपकी रहनुमाई के लिए पेश किया है न्यूज़ 18 उर्दू ने, ताकि आपको दुआओं के सिलसिले में आपकी रहनुमाई कर सकें। हमारे हैदराबाद की स्टूडियो में मौजूद हैं मुफ्ती शेख अब्दुल वाहिद साहब, सैयद वाहिद अली साहब, जो नायब शेखुल अकायद हैं जामिया निज़ामिया हैदराबाद। मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खैर मकदम है आपको। मुझ साहब, प्रोग्राम शुरू करते करते ही एक मोहतरमा का मसला, ये फ़ोन आया था सुल्तानपुर से, रुखसाना साहिबा, उनके यहाँ चोरियों का डर है और चोरियाँ भी होती हैं, और आखिर इस जिन चोरियों से हिफाजत के लिए क्या दुआ की जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। चोरी से हिफाजत के लिए एक तो अपने अम्वाल की ज़कात लाज़मी तौर पर निकालनी चाहिए, और साथ साथ रात में सोने से पहले आयतल कुर्सी और सूरह फलक, सूरह नास और सूरह इखलास का विर्द करना चाहिए, और सोने से पहले बावज़ू हो जाना चाहिए, यानी वज़ू, ताज़ा वज़ू करके सोना चाहिए। इन औराद को और इन अमाल को इख्तियार करने की वजह से एक किस्म का इत्मीनान और ज़मानत हमको हासिल हो जाती है, और अल्लाह ताला का खुसूसी फ़ज़ल व करम शामिल हाल रहता है। जी नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है। फ़ोन नंबरात आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं, 180041922154 और 9989974324। फ़ोन के ज़रिए अपनी परेशानियों का जिक्र करके आप उनका हल हासिल कर सकते हैं। हमारी रहनुमाई के लिए हैदराबाद के स्टूडियो मौजूद हैं सैयद वाहिद अली साहब, जो नायब शेखुल अकायद हैं जामिया निज़ामिया हैदराबाद। प्रोग्राम में पहले कॉलर को शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब है, कहाँ से? मैं कर्नाटक से फैरोजा बात कर रहा हूँ। फरमाइए। मेरा बड़ा बेटा बहुत टेंशन में रहता है, हर वक्त भी टेंशन में क्या रहते हैं? बोले तो भी सुनता नहीं, उन्हें विश्वास करता हमारे, हमें बोले तो क्या भी सुनता नहीं। उसके वास्ते मैं क्या वजीफा करना? जी। हमारे शोहर भी दुश्मन पीछे गल्ला की पड़ रही, दुश्मन पीछे लगे हुए हैं बिजनेस में, उसके वास्ते क्या वजीफा करना है? ज़रूर बताएंगे आपको। शुक्रिया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। लड़के के लिए वो ये दुआ पढ़ें, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। इस दुआ को पढ़ते रहें, और अगर बच्चा पढ़ सकता है और पढ़ने के लिए अगर बताया जाए तो लड़का पढ़ेगा, तो लड़के को ये दुआ पढ़ने के लिए बताएं कि अल्लाहुम्मा हदिनी वसद्दिदनी सदादस्सहम, अल्लाहुम्मा हदिनी वसद्दिदनी सदादस्सहम। ये दुआ पढ़ने के लिए बताएं। रोज़ाना 11-11 मरतबा सुबह शाम ये दुआ पढ़ते रहें। और शौहर के लिए तिजारत में, बिज़नेस में जो पीछे रह जाते हैं, दुश्मन हैं बता रहे हैं, उसके लिए उनको बताएं कि जब भी कारोबार के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले 11 मरतबा सूरह फ़लक पढ़ लें। सूरह फ़लक, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक, ये पूरा सूरा 11 मरतबा पढ़ लें और पढ़कर अपना काम शुरू करें। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम।
السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन साहब कहाँ से? जी मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ, तारिक से. फरमाइए. जी हमारे बिजनेस का मामला है. जी ये हमारा कारोबार है. हमने लोगों से ये सामान वामान फरोख्त जी. किया है. अब वो ठीक तरह से हमारे साथ नहीं चल रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं ठीक तरह से. मतलब अगर किसी की बात 10,000 है, 20,000 मतलब कुल है, मिला के आपके कारोबार में जिनसे आपका शराकत है उनके यहाँ से आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं. नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे. जी उसके लिए भाई साहब नमाज़ों का एहतमाम करने के साथ साथ क़ुरान करीम की तिलावत का विर्द जारी रखें और अफराद ख़ाना को भी क़ुरान करीम की तिलावत की ताकीद करें और साथ साथ सुबह शाम एक मरतबा सूरह बक़रा की आखिरी 2 आयतों को पढ़ते रहें. इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला का फ़ज़्ल-ओ करम होगा. जी. एक और कॉलर. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. जनाब कौन साहब कहाँ से? ये हम यूपी से बोल रहे हैं सर. फरमाइए. अगर मुझे ये पूछना है कि पेशमान साहब से कि सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत है जी कि इसको हम कैसे पढ़ें और इसके क्या फजलात हैं. ठीक. और एक और सवाल है जी कि अगर मुझे इसको अगर ज़बानी याद है तो बिना वजू का भी इसको पढ़ सकते हैं ज़बान से. ठीक है, ज़रूर जवाब देंगे आपको. आयात क़ुरानिया को बावज़ू पढ़ने से बरकत होती है और बावज़ू पढ़ने से फ़ायदा ज़्यादा होता है. और अगर वज़ू नहीं है तो बग़ैर वज़ू के क़ुरान करीम को छुए बग़ैर ज़बानी पढ़ना चाहें तो भी ये पढ़ना जायज़ है. लेकिन बावज़ू अगर पढ़ने का एहतिमाम कर लिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है. और इन आयतों के कई फ़वाइद हैं, मुख्तलिफ़ फ़वाइद इसके हासिल होते हैं. दिल में एक यकीन की कैफ़ियत पैदा होती है और खैर और बरकत का नुज़ूल होता है. और जो इन्होंने मसला पूछा है कि सूरह तौबा की आखिरी 2 आयतें जो है उनको कैसे, किस वक्त कैसे पढ़ा जाए और उसकी फ़जीलत क्या है? जी, फ़जीलत जैसा कि अभी बताई गई है कि खैर और बरकत का नुज़ूल होता है और दिल में एक किस्म की यकीन की कैफ़ियत पैदा होती है. और इसको पढ़ने का तरीक़ा जैसा जिनको जो भी वजीफ़ा बताया गया है उसके मुताबिक पढ़ सकते हैं. ताक़ अदद में पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है. और जब क़ुरान करीम का ख़त्म किया जाता है तो क़ुरान करीम की मुंतखब चुनिंदा आयतों की तिलावत की जाती है और उन चुनिंदा आयतों में इस सूरह तौबा की आखिरी की 2 आयतों को भी शामिल किया जाता है. बहरहाल ये क़ुरान करीम की उन मुंतखब आयतों में शामिल है जिसको बतौर ख़ुलासे के तिलावत किया जाता है. जी, हमें उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा. एक और कॉलर. अस्सलाम वालेकुम. सलामुअलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन साहब है, कहाँ से? मैं तरन्नुम रिजवान बोल रही हूँ दिल्ली से. जी फरमाएं. मैं एक किताब दुआ की किताब मंगवाई थी जामा मस्जिद से. जी उसमें लिखा हुआ है कि लड़कों के औलाद को फरमा बरदार बनाने के लिए जी हाँ. रब्बे औ जेनी अन अस्कोरा नेमता कल्लती अन अमता अलैया वाला वाले दैया व अन आमला सालेहन तरजाओ व असलेली की जुर्रियती इन्नी तुब्तो इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन. जी ये 3 दफा पढ़ना है. उसके मानी में दिया कि औलाद की फर्मा बरदारी के लिए और खुदा की पसंदीदा अमल जी. करने के लिए 3 दफा रोजाना पढ़े, इंशाअल्लाह मुफीद साबित होगी. जी. तो क्या मैं इसको जैसे हमारी एमसी आती है तो मैं उस दौरान भी पढ़ सकते हैं? मौलाना साहब क्या फरमाएंगे? पीरियड्स में बता रही हैं. कोई दुआ इन्होंने एक दुआ की किताब ले ली है और उसमें कोई दुआ बताई गई है इनके लिए. अब ये चाहती है कि जो अयाम ख़ास होते हैं क्या उसमें पढ़ सकती हैं क्या? जी, ये कुरान करीम की आयत है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है. तो इसको बतौर दुआ पढ़ा जा सकता है. जैसा कि उन्होंने सवाल में बताया कि औलाद को फरमाबरदार बनाने के लिए ये दुआ पढ़ी जा सकती है. बिल्कुल पढ़ी जा सकती है. इसको आप पढ़ें ताक़दद में 3 बार, 5 बार, 7 बार ताक़दद में जब भी पढ़ना है पढ़ें.
اور شروع اور آخر میں درود شریف بھی طاق عدد میں پڑھ لیا کریں۔ اب رہا پیریڈز میں ماہواری کے وقت اس دعا کو پڑھنا، تو اس سلسلے میں جیسا کہ فقہاء کرام نے مسئلہ بتایا ہے کہ خواتین کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا پیریڈز میں جائز نہیں ہے، لیکن آیات قرآنیہ جو دعا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں ان کو بطور تلاوت نہیں بطور دعا پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح بہن صاحبہ یا کوئی بھی خاتون اس دعا کو، جو قرآن کریم کی آیت ہے دراصل لیکن دعا کے طور پر اس کو اگر پڑھتی ہیں تو اس کے لیے ان کے لیے اس بات کی گنجائش رہے گی۔ جی ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے کون کہاں سے؟ میں زینب پروین اجمیر شریف راجستھان سے۔ فرمائیے زینب۔ میری ایک پریشانی ہے کہ ہمارے نانا کے گھر میں بہت سی پریشانیاں ہیں۔ میری خالہ کی شادی ہے تو میرے نانا اس کے لیے لون لینا چاہتے تو لون انہیں مل نہیں رہا ہے۔ اچھا، ایسی دعا ہے تو بتائیے۔ اور کوئی مسئلہ آپ کا زینب؟ میرے نانا کے گھر میں بہت سی میں پریشانیاں سمجھ گیا، اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ؟ میری خالہ کی شادی ہے تو وہ شادی کے لون لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے زینب، سمجھ گیا آپ کا مسئلہ۔ مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ جو مسائل بتائے گئے ہیں اس کے لیے یا کافی المہمات پڑھیں، نانا کو بھی پڑھنے کے لیے بتائیں، خالہ کو بھی بتائیں، اور بطور خاص خالہ کو وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن بھی پڑھنے کے لیے بتائیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن وہ دن بھر میں 21 مرتبہ پڑھیں، صبح میں 21 مرتبہ، شام میں 21 مرتبہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن پڑھ لیا کریں، اور نانا اور دیگر افراد خانہ یا کافی المہمات حسب سہولت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ ضرور، ہمیں امید ہے زینب آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ پروگرام یوٹیوب پہ بھی دستیاب ہوتا ہے، آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو، آپ کو یہ ایپیسوڈ اور پرانے ایپیسوڈز بھی یوٹیوب پر مل جائیں گے۔ اطمینان سے آپ گھر پہ بیٹھ کے دعائیں دوبارہ سن سکتے ہیں۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو، جناب ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے۔ چلیں جی، یہ کہیں اور بات کر رہے ہیں۔ ناظرین آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کر کے بات کیجئے، ورنہ آپ کی آواز ہم تک صاف نہیں آتی ہے۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہے کہاں سے؟ میں غوثیہ بات کر رہی ہوں۔ فرمائیے غوثیہ۔ سب سے پہلے تو آپ سب کے لیے دعا ہے کہ آپ اتنے اچھا سے پروگرام کر رہے ہیں کہ جس سے ہمیں بہت سکون اور اطمینان ہو رہا ہے۔ آمین، بہت شکریہ۔ اور اللہ خیر کرے، آپ کے ساری ٹیم کا بھلا کرے۔ اور یہ واحد علی سر حضرت مولانا ہے نا، وہ بہت اچھے سے سمجھاتے ہیں، جو بھی جی سمجھاتے ہیں بہت اچھے سے میرے سمجھ میں آ جاتا ہے، اور ان کا بہت بہت شکریہ۔ جی، اور میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اگر کوئی لڑکی اگر شادی شدہ ہونے کے بعد بغیر بتائے شوہر کے اپنے میکے والوں کی کچھ مدد کرتی ہے تو وہ کیا گنہگار ہوتی ہے؟ اچھا۔ اور دوسری یہ طاق عدد بولتے ہیں، تو حضرت مولانا جو بتاتے ہیں طاق عدد یہ کون سے عدد ہوتے ہیں طاق والے؟ ٹھیک ہے، ضرور جواب دیں گے آپ کو۔ ویسے تو طاق عدد جو ہوتا ہے 1 3 5 7 اس طرح سے ہوتا ہے، لیکن مولانا صاحب آپ کو صحیح جواب دیں گے۔ جی مولانا صاحب۔ بالکل، طاق عدد کے بارے میں جیسا کہ آپ نے بتایا ہے 1 3 5 7 9 11 اس طرح کے جو نمبر ہوتے ہیں جن کو 2 برابر حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، ان کو طاق عدد کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو وتر کہتے ہیں۔ جیسے کہ وتر کی نماز 3 رکعت ہم پڑھتے ہیں، اس کو 3 رکعت ہونے کی وجہ سے وتر کہتے ہیں، کیونکہ اس کو 2 برابر نمبروں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اور انہوں نے جو پہلا سوال کیا ہے اس سلسلے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر عورت اپنے مال میں سے کچھ خرچ کرتی ہے تو اس کو نہ سسرال والوں کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ شوہر کی اجازت کی ضرورت ہے۔ وہ اپنے مال کی خود ذمہ دار ہے، وہ اپنے مال کی مالک ہے، وہ اپنی خواہش اور اپنی آرزو کے مطابق جہاں مناسب سمجھے خرچ کر سکتی ہے۔ اور اگر شوہر کے مال سے خرچ کر رہی ہو اور شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ کر رہی ہو تو اس سلسلے میں فقہاء کرام نے 2 باتیں بتائی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر شوہر کو
پتہ چلے تو وہ ناراض نہیں ہوگا، بلکہ وہ یہ سمجھ جائے گا کہ کسی مقام پر اگر میری بیوی خرچ کرتی ہے تو وہ کسی اچھے مقام پر ہی خرچ کرے گی۔ اس طرح شوہر کو بیوی کے سلسلے میں اطمینان ہے تو یہ ایک قسم کی اجازت سمجھی جائے گی۔ اور اگر اس طرح کا معاملہ نہ ہو، شوہر اپنی بیوی کے سلسلے میں اس طرح کا نظریہ نہ رکھتا ہو، تو ایسے موقع پر بیوی کو چاہیے کہ جب بھی کوئی چیز خرچ کرے تو اس وقت شوہر سے اجازت حاصل کر لیا کرے۔ جی بہت شکریہ۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہے، کہاں سے؟ میرے 2 سوال ہے۔ جی آپ کا پروگرام دیکھتے تو بہت اچھا لگتا ہے وہ۔ جی بہت شکریہ۔ میرا بھائی جو ہے نا وہ شراب پیتا ہے۔ اچھا اور ایک سوال ہے، جی میری بھانجی جو اس کی منگنی ہو گئی، اس کی منگنی ٹوٹ گئی تو بعد میں مطلب شادی کرنے کا بولتی ہی نہیں، مطلب اس کے لیے دعا بولیے۔ ضرور بتائیں گے آپ کو، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ شادی کے سلسلے میں یہ 2 دعاؤں کو ملا کر پڑھیں، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ایک اور آیت کریمہ ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ان دونوں آیتوں کو ملا کر 21 مرتبہ پڑھتے رہیں اور اس کا سلسلہ اس وقت تک جاری رکھیں جب تک کہ رشتہ طے ہو کر رشتہ مکمل منعقد نہ ہو جاتا ہو، یعنی شادی جب تک نہیں ہو جاتی، جب تک یہ سلسلہ وظیفے کا جاری رکھیں۔ اور جو بھائی صاحب شراب نوشی میں مبتلا ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ بری صحبتوں کو چھوڑیں اور اچھی صحبت اختیار کریں، اور ان کے لیے ان کے دیگر بھائی، دیگر رشتہ دار افراد خانہ ان کا بری صحبت کو چھوڑنے اور اچھی صحبت اختیار کرنے میں تعاون کریں۔ ساتھ ساتھ اگر بھائی صاحب پڑھ سکتے ہیں تو وہ خود اس بات کو، اس نام مبارک کو، اللہ تعالیٰ کے اس میں گرامی کا ورد رکھیں، یا موفق یا سلام، یا موفق یا سلام، اس طرح روزانہ 21 بار پڑھتے رہیں۔ اور اگر بھائی صاحب نہیں پڑھتے تو ان کی نیت سے کوئی اور بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اس وقت تک جب تک یہ خود پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتے۔ جی یہ دعا ان کے لیے بھی ہے جن کے عزیز اقارب دوست کسی نشے میں مبتلا ہیں، وہ بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام دعا اور دوا جاری ہے۔ فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، آپ فون کے ذریعے اس پروگرام کا حصہ بن کے اپنی پریشانیوں کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں ایک کمرشل بریک کے بعد۔ بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خیر مقدم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دعا اور دوا، اور آج ہماری رہنمائی کے لیے حیدرآباد کی اسٹوڈیو سے موجود ہے مفتی سید واحد علی صاحب، جو نائب شیخ العقائد ہیں جامعہ نظامیہ حیدرآباد۔ پروگرام میں ایک اور کالر کو شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم، کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میری آپ بولے میسور سے۔ جی فرمائیں۔ بتایا تو کون سی دعا پڑھنا ہے؟ کس چیز کے لیے؟ سر کے اندر مار لگ گیا تو کون سی دعا پڑھنا ہے، اور بال گرنے کے لیے کون سی دعا؟ سر کے اندر کیا لگ گیا ہے؟ سر کے اندر مار لگ جاتا ہے نا، زخم آ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے زخم۔ جی، مولانا صاحب نے سن لیا آپ کو، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مولانا صاحب جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر پر کوئی زخم آ گیا ہے یا سر میں تکلیف ہے تو اس وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم عافنی فی رأسی وعافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی رأسی وعافنی فی بدنی۔ اس دعا کو 11 مرتبہ صبح و شام پڑھتی رہیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ پوچھا انہوں نے؟ بال گرنے کے لیے؟ جی، بال گر رہے ہیں جی ہاں، تو بال۔ اس کے لیے سورہ 3 کی آیت کریمہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
اس کو 21 مرتبہ پڑھتے رہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے, کہاں سے؟ کرناٹک چترادرگا سے بات کر رہا ہوں. فرمائیے. ہمارے شوہر اب کیا کبھی کام سے بھی جا کر گئے تو لیٹ ہو گیا, تو آنے تھے کو پوچھے تو رہنا تو ہو نہیں تو باہر چلے جا کر تو بولتی اور ہمارا بچہ کھانے نہیں کھاتا. سمجھ نہیں پایا میں, آپ کا مسئلہ دہرائیے پلیز. ہمارے شوہر اب کام تبھی جا کر رہتی, لیٹ ہو گئے رہتا, دیری ہو گئی رہتی. جی اس میں ہمیں کیا تو پوچھے تو رہنا تو ہو گھر میں نہیں تو چلو جاؤ باہر, کیا ہے تمہارا گتی. اچھا ایسا بولتے ہیں اور بچہ کھانا نہیں کھاتا. ٹھیک ہے, آپ کو ضرور جواب دیں گے. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ شوہر کا یہ رویہ قابل تبدیل ہے اور قابل اصلاح ہے. ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے, اور آپ اس کے لیے یا ودودو 101 مرتبہ روزانہ پڑھتی رہیں, یا ودودو یا ودودو یا ودودو اس طرح پڑھتے رہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ کا فضل و کرم ہوگا. اور جو لڑکا کھانا نہیں کھا رہا ہے, اگر وہ بچہ پڑھ سکتا ہے اس کو تو ہنی ام مریعہ پڑھنے کے لیے کہیں, اور بچہ اگر نہیں پڑھ سکتا تو بچے کی طرف سے بچے کو کھانا کھلاتے وقت یا بچے کو کھانا اس کے لیے تیار کرتے وقت ہنی ام مریعہ آپ پڑھ لیا کریں. عدد میں 3 بار یا 5 بار ہنی ام مریعہ پڑھیں اور پڑھ کر پھر بچے کو کھانا دے دیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ ہم مالیگاؤں تعلقہ. فرمائیے. ہمارے پاس پیسے ٹکتا نہیں ہوتے ہیں, ہاتھ میں کسی میں ہو, برکت نہیں. پیسے میں برکت نہیں ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. خیر و برکت کے لیے آپ 5 نمازوں کا اہتمام کریں. 5 نمازیں پابندی کے ساتھ آپ بھی پڑھیں اور افراد خانہ کو بھی پڑھنے کے لیے کہیں. اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کو جاری رکھیں. روزانہ کسی قدر پاؤ پارا 2 رکوع 4 رکوع کم از کم 1 رکوع قرآن کریم کی تلاوت کریں اور لازمی طور پر اس کو تلاوت کریں. نمازوں کا اہتمام اور تلاوت قرآن کی وجہ سے گھروں میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے. اسی طرح جب بھی گھر میں داخل ہوں تو اس وقت کسی قدر بلند آواز سے سلام کر لیا کریں. کوئی بھی داخل ہوں, آپ داخل ہوں یا کوئی اور داخل ہو, تو سلام کرنے کے لیے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح بلند آواز سے سلام کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوں. اس انداز سے سلام کرتے ہوئے گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو گھر میں رحمت نازل ہوتی ہے, برکتیں آتی ہیں. تو ان ساری چیزوں کا اہتمام کریں, انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے, کہاں سے؟ میں کشمیر سے بول رہی ہوں. فرمائیے. میری ماں کو پیٹھ میں درد ہوتا ہے, اس کے لیے کیا دعا ہے؟ اچھی بات ہے. اور اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اس کے لیے بہن صاحبہ 51 مرتبہ یا شافی الامراض پڑھیں. یا شافی الامراض, یا شافی الامراض, اس طرح روزانہ 51 مرتبہ پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ کے اس اسم گرامی کی برکت سے فضل و کرم شامل حال رہے گا. ضرور. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جناب. کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام. ہاں جی, شری نگر سے بول رہا ہوں. فرمائیے. جی مولوی صاحب سے ایک کوشچن ہے. جی ابھی ایک چھوٹی بچی نے سوال کیا کہ اس کے ماموں کو لون چاہیے. جی ہمیں یہ جواب چاہیے کہ اسلام میں لون اٹھانا بالکل منع ہے, گناہ ہے. جی یہ کون سی دعا دی مولوی صاحب نے لون اٹھانے کے لیے؟ ٹھیک ہے, میں بتاؤں آپ کو. اس بچی نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ وہ انٹرسٹ پہ لون لینا چاہتی ہے. لون تو قرض کو بھی کہتے ہیں. قرض تو انسان اپنے رشتہ داروں دوستوں سے بھی لے لیتا ہے. جب انسان کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت انسان قرض لے لیتا ہے. اس بچی نے اس بات کا کہیں پر بھی ذکر نہیں کیا کہ اس کو انٹرسٹ والا لون, بینک سے لون یا اس طرح کی کوئی چیز چاہیے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے, کہاں سے؟ ہم بریلی سے بول رہے ہیں. فرمائیے محترمہ.
बरेली शरीफ से बोलना है। जी फरमाइए। वो घर में थोड़ी परेशानी है, भाई का दिमाग मतलब कहीं और है, घर में मतलब काम पे नहीं है, इसलिए कोई दुआ है। काम में दिल नहीं लगता है, दिमाग कहीं और रहता है। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए बहन साहिबा और सारे अफराद खाना सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयतों को पढ़ते रहें और साथ साथ नमाज़ों का अहतमाम करें, कुरान करीम की तिलावत को भी जारी रखें और दुरूद शरीफ को अपना वजीफ़ा बना लें। सुबह में, शाम में, जब भी फुर्सत मिल रही हो 101 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। जी, हमें उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जनाब टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ बराए मेहरबानी बंद कर दीजिए आप। अब हमें अफसोस है, ऐसे हम बात नहीं कर पाते हैं। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन साहब कहाँ से? मैं फिरदौस अहमद शाह अर्ज कर रहा हूँ श्रीनगर से। फरमाएं फिरदौस साहब। मेरी माँ को दर्द हो रही है टांग में, पैरों में। ठीक है, तो उसके लिए उसको दुआ चाहिए। जी फिरदौस साहब ज़रूर बताएंगे आपको, बहुत शुक्रिया। जी, पैरों में तकलीफ़ है तो उसके लिए या शाफियल अमराद का विर्द रखें। सुबह शाम 21 मरतबा या शाफियल अमराद पढ़ते रहें और उसके साथ साथ ये रब्बि जालनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, इसका भी विर्द रखा करें और जब भी दुआएं कर रहे हैं उन दुआओं में इस दुआ को भी पढ़ लें। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब से जरा बात करना है। आपकी बात मौलाना साहब से ही हो रही है बराह रास्त, आप फरमाएं। हाँ, क्या बोले तो मैं एक मस्जिद में बोरवेल डालने के लिए मेरी अम्मी का इंतकाल हो गए, उनके नाम से 1 लाख रुपए डालना कर को थी। मैं अभी और मेरे नाम से भी 1 लाख रुपए डालना बोल के हूँ, तो 2 भी मिला के एक ही जगह में बोरवेल मस्जिद में डाल सकते हैं क्या बोल के पूछना था। और मेरे सर में बहुत दर्द है, इसके लिए कुछ पढ़ने के लिए बताइए। जी मौलाना साहब क्या फरमाएंगे इनके बारे में? जी, सर में तकलीफ़ के लिए अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी रअसी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, इसको 21 मरतबा पढ़ती रहें। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। और जो अपनी वालिदा के ईसाल सवाब के लिए आप मस्जिद में बोरवेल लगवाना चाहती हैं तो बिल्कुल आप ये काम कर सकती हैं। कोई भी कार खैर करके आप ईसाल सवाब अपनी वालिदा को पहुंचाना चाहें तो ये काम बिल्कुल दुरुस्त है और वो कार खैर का सवाब आपकी वालिदा को पहुंचता है। और अगर आप, जैसे कि आपने बताया कि वालिदा के लिए करने के साथ साथ ख़ुद अपने लिए भी करना चाहती हैं और 2 काम मिलाकर करना चाहती हैं, तो ऐसा भी कर सकती हैं। वैसे आपने जो काम वालिदा के लिए करने का इरादा किया है उसका अजर सवाब आपको भी बराबर मिलता है। और जब आप ये दुआ करती हैं कि अल्लाह ये काम जो मैंने किया है इसका अजर सवाब मेरी वालिदा को पहुँचे, तो आपको सवाब मिलने के साथ साथ आपकी वालिदा को भी इसका भरपूर सवाब मिलेगा। बहरहाल जैसा कि आपने नीयत की है उसके मुताबिक आप बोरवेल का इंतज़ाम कर सकती हैं। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन साहब कहाँ से? हम कश्मीर से बात कर रहे हैं। फरमाइए जनाब। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों जो है, हम दो बहुत शौक से आपका प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं। आपसे एक सवाल भी नहीं है, इस्तदा है। फरमाइए जनाब।
इस्तदा यह है कि इस वक्त हमारा कश्मीर में कितने हालात खराब हैं, हम मर रहे हैं, पिट रहे हैं। हमारे लिए दुआ कीजिए कि सुकून की जिंदगी आ जाए, फिर से वो जिंदगी ऐसी हो। तो क्या किया जाए इसके लिए कि हम वही चैन, वही सुकून जो इस वक्त हम पे ये गुजर रही है, बेबसी की जिंदगी हम गुजार रहे हैं। जी मौलाना साहब क्या जवाब देंगे इनका? अल्लाह ताला आपके हाल पर और पूरे मुल्क पर रहम फरमाए और अमन व अमान अल्लाह ताला सारी दुनिया में बतौर ख़ास हमारे मुल्क में कायम रखे। साथ साथ आप ये दुआ भी पढ़ते रहें, अल्लाहुम्मा आमिन, अल्लाहुम्मा अस्तुर औराती व आमिन रवाती, अल्लाहुम्मा अस्तुर औराती व आमिन रवाती। इस दुआ को पढ़ते भी रहें और अल्लाह ताला से हम दस्त बदुआ हैं कि परवरदिगार आलम कश्मीर और पूरे खित्ते हिंदुस्तान में अमन व अमान को कायम फरमाए और यहाँ के बाशिंदगान हर तरीक़े से चैन व सुकून, अमन व आश्ती के साथ ज़िंदगी गुजारते रहें। जी बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? जी मैं अलीगढ़ से नसीम बोल रही हूँ। फरमाइए। जी आपके प्रोग्राम की जितनी तारीफ की जाए कम है। बहुत शुक्रिया। जब दिन तारीफ में गुजार दें तो भी कम है। हमको इतने इल्म मिलता है, इतनी मालूमात होती है कि हम बता नहीं सकते। हौसला अफजाई के लिए बहुत शुक्रिया। जी मेरे सवाल है कि मुझे घबराहट बहुत रहती है हर वक्त। अच्छा। बहुत ज्यादा बेचैनी घबराहट रहती है। तो और दूसरी बात यह है कि कमजोरी का बहुत एहसास है। ये जिसको लंगड़ी का दर्द कहते हैं, अर्कुन निसा, वो मेरे कूल्हे से लेके नीचे के पैर तक में बहुत होता है। अच्छा। उसके लिए कुछ पढ़ने के लिए ऐसा बता दें जो मैं आसानी से इसको भेद कर रखूं। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। उसके लिए आप जो बात आपने बताई है इस सिलसिले में आप सबसे पहले तो दुरूद शरीफ को 101 मरतबा पढ़ती रहें और दुरूद शरीफ 101 मरतबा पढ़ने के साथ साथ या शाफ़ियल अमराद या काफ़ियल मुहिम्मात पढ़ें। या शाफ़ियल अमराद या काफ़ियल मुहिम्मात, इसको ताक़दद में 11 मरतबा या 21 मरतबा जैसे भी आपको सहूलत हो सुबह शाम पढ़ती रहें। और इनके घबराहट जो होती है बहुत ज़्यादा, उसके लिए घबराहट के लिए दुरूद शरीफ पढ़ें जैसे कि अभी अर्ज़ किया गया है। और जो और एक और तकलीफ़ उन्होंने बताई है, पैर में तकलीफ़ होती है, इरक़ नसा की बीमारी है। जी जी। उसके लिए जो दूसरी 2 बातें बताई गई हैं उस पर अमल करें। जी नाज़रीन, आपसे एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आप इस प्रोग्राम के मकसद को समझिए। हर तरह से लोग परेशान हैं, मुसीबतों में घिरे हुए हैं। उन मुसीबतों से छुटकारे के लिए हमारी एक कोशिश है। हम ये तो नहीं कि गारंटी नहीं दे सकते हैं किसी भी चीज़ की, लेकिन एक कोशिश है कि आपकी रहनुमाई कर लें, दुआओं के ज़रिए आपको बताएं किस वक्त कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ आप इस प्रोग्राम के मकसद को समझिए और जज्बाती होकर किसी भी चीज़ के कुछ ज़्यादा किसी दूसरे एंगल से लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी आपसे गुजारिश है। हम आपके सामने हाजिर होते हैं एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार खैर मकदम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुआ और दवा। फिलवक्त लाइन पर एक कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा कहाँ से? फरकाबाद से बोल रही हूँ। फरमाइए मोहतरमा। जी हमें सवाल नहीं, ख्वाब देखा कि हमें सांप ने काट लिया। अच्छा जी मौलाना साहब क्या फरमाएंगे इनके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाब में अगर ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है आपको तो आप इस सिलसिले में कोई फ़िक्र ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। रात में सोने से पहले आप ताज़ा वज़ू करके सो लिया करें और बिल्कुल जब आप सो रहे हों तो आयतल कुर्सी की तिलावत करें। सूरह फलक और सूरह नास को भी पढ़ लिया करें। इसका ज़िक्र हादीस शरीफा में आता है
اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس کے باوجود بھی اگر خواب آتا ہے تو رات میں جب اٹھتے ہیں کوئی ڈراؤنی خواب اگر آپ دیکھ لیں اور نیند سے بیدار ہو جائیں تو بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکتے ہوئے استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کریں۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، حضرت ٹی وی کی آواز آپ بند کر دیجیے برائے مہربانی۔ ہلو جی السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ ہاں ہم تو کشمیر سے فرمائیے جناب۔ یہ سر ہماری بیوی جو ہے بات بات پر جھگڑا کر کشمیر سے جی فرمائیے، آپ ٹی وی کی آواز بند کر کے بات کیجیے۔ آپ کی بیوی جو ہے جھگڑا کرتی ہیں بہت زیادہ؟ میری بیوی جو ہے بہت زیادہ جھگڑے کرتی ہے، بات بات پر جھگڑتی ہے، اس کے لیے بھی دعا ہے، بچوں سے بھی جھگڑا کرتی ہے تو جی ضرور بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ اس کے لیے شوہر اور بیوی دونوں کو اپنے رویے کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور کسی قدر برداشت اپنے اندر رکھیں اور حسن سلوک ایک دوسرے کے ساتھ کیا کریں، ساتھ ساتھ یا ودودو 101 مرتبہ پڑھتے رہیں۔ آپ بھی پڑھیں اور اگر بیوی پڑھتی ہے آپ ان کو بھی بتائیں کہ وہ 101 مرتبہ یا ودودو پڑھ لیا کریں۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب ہے، کہاں سے؟ ہم بنارس سے بول رہے ہیں، فریدہ۔ فرمائیے محترمہ۔ جی میری بیٹی 2 سال سے بہت پریشان ہے۔ 2 سال پہلے وہ بامبے گئی تھی، جب سے آئی تو کان میں بہت تکلیف تھی، دوا علاج بہت کرتے کرتے 10 میں دوا ہوا، مگر اس کا پھر بھی ڈاکٹر کا آپریشن بول دیا، اس کا آپریشن ہوا۔ پھر 2 بار ایکسیڈنٹ ہوا، گھٹنے میں کافی چوٹ آ گئی تھی تو اس کا آپریشن کرایا اگلے سال رمضان شریف میں، اور بیمار بھی رہتی ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ سے لگا رہتا ہے، ایسا کیا؟ ٹھیک ہے جی بتائیں گے آپ کو ضرور انشاءاللہ۔ اس کے لیے بہن صاحبہ درود شریف کو 121 مرتبہ روزانہ پڑھتی رہیں اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی پڑھیں، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ اس دعا کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھیں۔ جی ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہے، کہاں سے؟ میں کرناٹک سے پریم بات کر رہی ہوں۔ فرمائیے۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ میری بہن سعودی جانا چاہتے ہیں، پاسپورٹ بھی بن گیا، وہ مطلب اپریل میں، ان کو پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، اور انتظام ہو کے سب کچھ دعا بتائیے۔ جی اور وہی بولنا تھا۔ کس لیے جانا چاہتی ہیں سعودی؟ ان کے شوہر ہے وہاں پر سعودی میں، تو 3 مہینے کے لیے جانا چاہتی ہوں عمرہ کر کے آنے، فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ۔ وہ پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، پاسپورٹ وغیرہ بھی بن ہے، تو وہ مطلب وہ پیسے آ جائے تو کچھ دعا بتائیے، مہربانی ہوگی۔ پھر ایک اور سوال ہے کہ میرے بھائی ہیں، وہ ہمیشہ اپنی بیوی سے جھگڑا کرتے ہیں، اور کیا وہ مہینے میں 10 دن اچھے رہتے ہیں، 20 دن بات چیت نہیں کرتے، ایک دم بہت پریشان کرتی ہیں۔ ان کے لیے بھی کچھ دعا بتا دیجیے، مہربانی ہوگی آپ کی۔ ضرور بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ، بہت شکریہ۔ جی بہن کے باہر جانے کے سلسلے میں وہ یا کافی المہمات 51 مرتبہ روزانہ پڑھتے رہیں، یا کافی المہمات اس کا ورد رکھیں۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ شوہر اور بیوی کا جو بتایا گیا ہے، اس کے لیے شوہر اور بیوی دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ضرورت ہے۔ حسن سلوک اور نیک برتاؤ سے ہی معاملہ سدھر جاتا ہے اور کوئی کسی قسم کی پرابلم باقی نہیں رہتی، اور حسن سلوک کے طریقے کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ یا ودودو شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کو یہ کہہ لیں کہ شوہر کو بتائیں کہ یا ودودو پڑھنا ہے، بیوی بھی پڑھتی رہے، یا ودودو روزانہ 101 مرتبہ ورد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اس میں گرامی بڑا با اثر ہے، اس کا ورد رکھیں گے تو تعلقات میں جو کشیدگی ہے، جو تلخی ہے، وہ ختم ہو جائے گی اور آپس میں محبت اور مودت
کا معاملہ پیدا ہو جائے گا۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب کہاں سے؟ ہم یو پی سدھارتھ نگر سے فرمائیے۔ بول رہا ہوں۔ سر ہمارا وائف کا گیس بہت زیادہ ہے اور کمزوری بھی محسوس ہوتا ہے، اچھا اس کے لیے کون سا دعا؟ ایک اور سوال ہے، جی اسلام میں LIC کی اجازت ہے اور ریوا اور انٹرسٹ کا کیا مطلب ڈیفرنس ہے؟ کس چیز کی اجازت ہے؟ LIC لائف انشورنس۔ LIC لائف انشورنس کارپوریشن، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ؟ اس کے علاوہ ریوا اور انٹرسٹ میں کیا انتر ہے؟ انٹرسٹ اور ریوا، عربی میں ریوا اور انٹرسٹ میں کیا مطلب ہے؟ جی ضرور جواب دیں گے آپ کو، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ آپ اپنی وائف کے لیے جو سوال کیے ہیں تو اس کے لیے وہ یا قویو و یا واجدو پڑھتی رہیں 21 مرتبہ روزانہ، یا قویو یا واجدو، یا قویو یا واجدو پڑھنے کے لیے بتائیں۔ اسی طرح نمازوں کا اہتمام بھی کرتے رہیں، سارے افراد خانہ کو 5 نمازیں پڑھنے کے لیے تاکید کریں۔ اب رہا مسئلہ LIC کا، تو اس سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ علماء اکرام کے 2 نقطہ نظر ہیں اس سلسلے میں کہ LIC میں جو زائد رقم ہم کو ملتی ہے، اسی طرح بینک انٹرسٹ جو آتا ہے، اس سلسلے میں علماء اکرام کے 2 نقطہ نظر ہیں۔ علماء اکرام کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ چونکہ ہم جتنے پیسے LIC میں رکھتے ہیں یا بینک میں رکھتے ہیں اس سے زیادہ ہم کو مل رہے ہیں اور یہ سود ہے، ناجائز ہے۔ علماء کی ایک اور جماعت کہتی ہے کہ یہ ہندوستان دارالحرب ہے، یعنی غیر اسلامی ملک ہے، اس وجہ سے بینک انٹرسٹ اور LIC میں جو زائد رقم ملتی ہے وہ لینے کی گنجائش ہے۔ علماء کے 2 اپنے اپنے نقطہ نظر تحقیق کی بنیاد پر دلائل کی روشنی میں ہے، لہٰذا دونوں میں سے آپ جس نقطہ نظر کو اختیار کرنا چاہیں، یا آپ پہلے سے جس نقطہ نظر کو اختیار کیے ہوئے ہیں اس پر ہی قائم رہیں۔ دونوں صورتوں کو بتانے کے بعد یہ بات بھی پیش نظر رکھیں کہ اس دونوں میں جو صورت احتیاطی ہے وہ اختیار کر لینا بہتر ہے، اگرچہ کہ دونوں صورتیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہاں جی، میرا نام نشاد ہے۔ جی فرمائیں جناب۔ جی ہم جو نماز پڑھتے ہیں، جی اب ہم نے جو نماز پڑھی، اب ہم نے نماز پڑھنے کے بعد جو ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم نے 2 رکعت شکر ادا کی پڑھے، اور جب ہم شکر ادا پڑھتے ہیں کیا اس میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی مولانا صاحب اگر آپ ان کا مسئلہ سمجھ گئے فرض نماز پڑھنے کے علاوہ، جی فرض نماز پڑھنے کے علاوہ مزید آپ شکرانے کے لیے 2 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اور 2 رکعت کے علاوہ مزید بھی آپ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نفل ہے، شکرانے کی جو نماز ہوتی ہے نفل ہوتی ہے، ہم اپنے مقررہ جو فرائض ہیں، واجبات ہیں اور جو مقررہ سنتیں ہیں ان کو پڑھتے رہیں، ان کا اہتمام کریں۔ ان کے علاوہ شکرانے کے لیے 2 رکعت نماز آپ پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عام نوافل کی نیت، نفل کی نیت سے 2 رکعت آپ پڑھتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا مقبول عمل ہے، کیونکہ نوافل کی بڑی فضیلت آئی ہے احادیث شریفہ میں، آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہے، کہاں سے؟ میں لکھنؤ سے بول رہی ہوں۔ فرمائیے۔ میرے شوہر کام کرتے ہیں، بہت پریشان رہتے ہیں، میری پریشانی دور نہیں ہوتی ہے، مجھے مولانا صاحب سے بات کرنا ہے۔ آپ کی بات مولانا صاحب سے ہی ہو رہی ہے؟ جی فرمائیے، آپ کی بات ہو رہی ہے، ٹی وی کی آواز بھی آپ بند کر دیجئے، آپ فون پر ہی فی الحال بات کر لیجئے پلیز۔ چلیں جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ شوہر پریشان ہیں اور کام کاج میں رکاوٹ ہے تو اس کے لیے نمازوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رکھیں۔ جو کوشش کر رہے ہیں مکمل طور پر اس کوشش کو جاری رکھیں، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، 5 نمازوں کا اہتمام ہو، ساتھ ساتھ یا رزاقو یا وہابو یا سلام، یا رزاقو یا وہابو یا سلام، اس کو روزانہ 51 مرتبہ
آپ بھی پڑھیں اور شوہر کو بھی پڑھنے کے لیے کہیں۔ جی ناظرین، گزارش آپ لوگوں سے ہے کہ جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کر کے بات کیجیے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو 180041925154 اور 9989974324 فون کے ذریعے آپ اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کی پریشانیوں کا ہم حل بتا دیں دعاؤں کے ذریعے، قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اس کے علاوہ نہ ہم کسی فرقے کو، نہ فقہ کو، نہ کسی اور طبقے کو یا کسی بھی چیز کو پروموٹ نہیں کرتے، نہ اس کی بات کرتے ہیں۔ سمپل سی بات، قرآن و سنت کی روشنی میں ہم آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں۔ ایک کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب کہاں سے؟ مادھوپور سے بولتا ہوں، گجرات سے۔ فرمائیے۔ حضرت روزی میں بہت پریشانی ہے، میں کوئی دھندے میں نہیں آ سکتا، نہیں نماز کا دل کرتا، نماز بھی چھوٹ گئی ہے۔ روزی میں برکت نہیں ہے، نماز بھی چھوٹ گئی ہے، نماز کا دل بھی نہیں کرتا آپ کا۔ جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے کے بارے میں؟ نماز کو آپ نہ چھوڑیں، نماز کو پابندی سے پڑھتے رہیں، پانچوں نمازوں کا آپ اہتمام کریں، اور نماز کے سلسلے میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا کو پڑھتے رہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اسی طرح روزی میں خیر و برکت کے لیے سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو صبح و شام ایک مرتبہ پڑھتے رہیں۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب کون صاحب کہاں سے؟ میں دیولگر مہاراشٹر سے بات کر رہا ہوں۔ فرمائیے۔ ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ جی میت کو دفن کرتے سر، جی ہاں، تو اس کے اوپر کوئی جماعت اذان دیتی، کوئی نہیں دیتی قبر پہ دفن کرے بعد میں۔ ہلو جی جی بالکل سن رہے ہیں آپ کو۔ ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ جنازے کی نماز کے بعد میں کوئی جماعت دعا نہیں مانگتی اور کوئی جماعت دعا مانگتی، تو صحیح کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ضرور بتائیں گے آپ کو۔ میت کی تدفین کے بعد دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے دعا کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کسی بھی وقت دعا کی جا سکتی ہے، اور دعا کرنے سے پہلے کوئی نیکی کا کام کر لیا جائے یا کسی مقبول وقت، کسی مقبول موقع پر دعا کر لی جائے تو دعا کی قبولیت کے چانسز زیادہ رہتے ہیں، لیکن دعا کے کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ لہٰذا میت کو دفن کرنے کے بعد، تدفین مکمل ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں یہ آیا ہے، اس بات کی صراحت آئی ہے کہ جب تدفین ہو چکی ہے ایک صاحب کی، تو تدفین کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، تم اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی، بخشش کی دعا کرو۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار کرنا اور میت کی تدفین کے بعد دعا کرنا بالکل درست ہے، اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب، آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آپ کا بھی شکریہ۔ آج کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اس امید، اس توقع، اس دعا کے ساتھ کہ کل صبح آپ کے سامنے پھر حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔